اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف کی اختتامی اور آخری آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 35 تک، ان آیات کے ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جنات کے ایک گروہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا، پھر اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور انہیں بھی ہدایت کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دی۔ جنات بھی جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہیں اور انسان سے ان کا درجہ کم ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے۔ سب مخلوقات میں انسان کا جو درجہ ہے وہ بلند ہے، معزز ہے۔ اس کی چند مثالیں دیکھیں، کیسے جانور چوپائے، ان کا رزق اللہ نے، یہ زمین پہ سے خود ہی رزق اٹھاتے ہیں، منہ مار کے رزق لیتے ہیں۔ کھانا جب کھاتا ہے انسان تو کیسے جناب دسترخوان میں اکرام کے ساتھ، برتن میں دھلے ہوئے برتن۔ اب جنات کی جو خوراک ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ سیدھا، اسی طرح دوسری چیزیں کہ جن کو ہم نکارا سمجھتے ہیں، بہت سے اسی طرح اور بہت سی مثالیں۔ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اعزاز بخشا، اسے احترام جو ہے وہ عطا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جنات ہے یہ ناری مخلوق آگ سے، اس میں اور بھی عناصر ہیں لیکن آگ کا جو عنصر ہے وہ غالب ہے۔ اسی طرح انسان میں بھی آگ، ہوا، مٹی، پانی، لیکن اس میں مٹی کا جو عنصر ہے وہ غالب ہے۔ اور علماء محققین فرماتے ہیں کہ انسان کی جو روحانی طاقت ہے وہ جن کی روحانی طاقت سے زیادہ ہے، جن کی جسمانی طاقت انسان کی جسمانی طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس روحانی طاقت ہو تو پھر جن کی جو روحانی اور جسمانی طاقت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی انسان کے پاس ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 6 بار ملاقات تو کئی دفعہ ہوئی ہوگی، لیکن 6 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں جو ہے تبلیغ کے لیے جانا جو ہے وہ روایات سے ثابت ہے۔
4 دفعہ مکی دور میں اور 1 مرتبہ مدنی دور میں اور 1 مرتبہ سفر طائف میں۔ 1 مرتبہ تو جنات کا یہ جو وفد تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ آئیں اور ہمارا جو گروہ ہے ہماری قوم کو آپ اسلام کی دعوت دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں جنت المعلیٰ کے پاس ریح الحجون اس نام سے ایک جگہ ہے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ان سے واعظ کیا، اور پھر اسی جگہ پہ آج مسجد جن ہے جنت المعلیٰ کے پاس۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ساتھ پیش آیا۔ فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو فرمایا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے ایک جگہ پہ آپ نے بٹھا دیا کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، اور پھر ایک دائرہ ہلکا کھینچ دیا اور پھر خود تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، فرمایا یہاں تم نے کوئی چیز تو نہیں دیکھی؟ تو عبداللہ بن مسعود عرض کرنے کے یا رسول اللہ، سانولی رنگت اور سفید لباس میں چند لوگ ایسے میرے ارد گرد پھرتے رہے ہیں، لیکن وہ اس دائرے سے اندر نہیں آئے میری طرف۔ آپ نے فرمایا وہ جنات تھے کہ جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ دیا تھا وہ حفاظت کا تھا۔ جنات کو جو ہے وہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس خط سے جو ہے وہ کراس کرے۔ خیر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق و مکلف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، ایسے جنات کی طرف بھی۔ اب یہ جو سورہ احقاف کی آخری آیات ہیں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، یہودیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ نے، اب قرآن کریم میں بھی بعض آیات میں آیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں اس جو ہے کائنات کو بنایا۔ یہودیوں کا عقیدہ، اب تورات میں 6 دنوں کا آیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے تحریف کر دی تورات میں، کہنے لگے 6 دن اللہ نے کائنات کو بنایا، 7ویں دن اللہ نے پھر آرام کیا، یعنی اللہ تھک گیا۔ اللہ نے اب آج کی آیات میں اس عقیدے کی اللہ نے نفی کی، اور ساتھ ہی عقیدہ آخرت، عقیدہ معاد، مرنے کے بعد دوبارہ جو جی اٹھنا ہے، اللہ نے اس عقیدے کو بھی بیان فرمایا۔ فرمایا اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، ولم یعی بخلقہن، اور وہ نہیں تھکا ان کی تخلیق سے۔ اور دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں بھی، ولا یعودہ حفظہما، نہ ہی ان کی حفاظت، نہ ہی ان کی تخلیق، نہ ہی مخلوق کا تصرف، ان کی دیکھ بھال، کوئی فعل، کوئی جو ہے مرحلہ ایسا نہیں ہے، یا کوئی وقت کائنات کا ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تھک گیا ہو۔ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور نہیں تھکا وہ ان کے تخلیق سے، زمین و آسمان کی۔ اب پہلے تو اللہ کا تعارف اس انداز میں کروایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا، اور نہیں تھکا وہ ان کی تخلیق سے۔ پھر کہا بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، کیا یہ ذات قادر نہیں ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ جس نے کائنات کے اتنے بڑے تصرف، تخلیق کی، اور پھر اب بھی تصرف کرتا رہے گا
ساری دنیا پہ اس کی بادشاہی تھی، ہے، رہے گی۔ تو بقادرین علی ان یحیی الموتیٰ، پھر ایسی ذات کیوں نہیں قادر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیا قادر نہیں ہے؟ بلا، اللہ نے خود ہی جواب دیا، کیوں نہیں، ہاں، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر بات پر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور فرمایا جس دن پیش کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر، کہ جن لوگوں نے عقیدہ آخرت، عقیدہ معاد اور مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا تھا، فرمایا ان لوگوں کو جب قیامت کے دن آگ پر پیش کیا جائے گا، الیس ھذا بالحق، پھر ان سے کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، کیا یہ برحق نہیں ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی اور جزا سزا کا عمل۔ اب یہ کہیں گے قالوا بلا وربنا، کہیں گے جی ہاں، کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ سچ ہے، یہ برحق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا کہ چکھو عذاب اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو آیت نمبر 34 تک کیا اللہ نے ایک تو اس عقیدے کو رد فرمایا کہ اللہ کائنات کی تخلیق کے بعد تھک گیا، جو یہود کا عقیدہ ہے، اس کا رد فرما کر ساتھ ہی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ جو زندگی ہے، یہ جو مرحلہ ہے، یہ برحق ہے، اور پھر کافروں کے ساتھ کیسا جو ہے وہ برتاؤ ہوگا اور وہ پھر کیا کہیں گے۔ یہ فرما کر اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اب سنانا تو خطاب تو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنانا قیامت تک کے تمام انسانوں، بالخصوص تمام مسلمانوں کے ہے۔ فاصبر، پس آپ صبر کرے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے۔ سورہ احزاب میں اللہ نے 5 انبیاء کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں جو شخصیت ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہر نبی صبر کرنے والا، صابر بھی تھا، شاکر بھی تھا، لیکن کسی کو حالات زیادہ، مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، کسی کو کم۔ تو اسی اعتبار سے پھر ہر نبی نے صبر کیا، حالات کا سامنا کیا، شکر بھی کیا۔ ہر نبی کیا تھا؟ صبر کرنے والا تھا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پس آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے۔ تو ایک امتی کا اپنے نبی سے بالخصوص اور تمام انبیاء سے بالعموم جو روحانی جو ہے تعلق ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی جیسے نبی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا، ساتھ ہی پھر جو سابقہ انبیاء تھے ان کے صبر کی بھی اللہ نے تعریف کی، ان کو بیان فرما کے۔ ایسے ہی بعض احادیث امہات المؤمنین سے بھی مروی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں موقع پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو اس کے بھی ان احادیث کے بیان کرنے کا بھی مقصد کہ جس طرح ایک ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے کہ بیٹا تمہارا باپ یہ کیا کرتا تھا، اس کا یہ عمل تھا،
وہ ایسے کماتا تھا، وہ ایسے پہنتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، بولتا تھا، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کے اخلاق، اس کے معاملات یہ تھے۔ تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کہتی ہے کہ جس طرح باپ تمہارا اچھا تھا، اس نے ایسے معاملات کیے، تم بھی اسی طریقے سے چلو۔ تو اسی طرح جو احادیث امہات المؤمنین سے مروی ہیں، تو ان کا معنی بھی یہ ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زندگی گزارتے تھے، اس لیے تم بھی اسی طرح ہی زندگی گزارو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، اللہ نے فرمایا آپ صبر کریں جیسا کہ صبر کیا ہمت والے رسولوں نے، ولا تستعجل لهم، اور آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، فرمایا کہ جس دن یہ دیکھیں گے اس چیز کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن بھر کی ایک گھڑی۔ تو پھر یہ سوچیں گے کہ ہم تو دن بھر کی ایک گھڑی ہی دنیا میں رہے ہیں، دنیا کی زندگی، یہ آخرت کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ سورہ نازعات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ آخری آیت 46ویں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ دنیا میں تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو ایسے ہی ہے جیسے صبح کی ایک گھڑی یا شام کی، پتہ ہی نہیں چلتا صبح آئی شام آئی۔ اسی طرح آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کا تو تقابل ہی نہیں۔ تو کتنے گھاٹے کا سودا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کی خوشی، راحت، سہولت کی خاطر آخرت کی جو راحت ہے، جو خوشی ہے، جو سہولت ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ نہ ختم ہونے والی زندگی، جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا پھر جنت سے خروج نہیں ہے، باہر نہیں ہے، پھر جنت سے باہر نہیں جانا۔ اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، یہ دنیا داروں کا یہ کوئی کاروباری اشتہار نہیں ہے۔ میں ایک جگہ جا رہا تھا، وہ بڑا سا لکھا ہوا تھا جی بریانی کا جناب افتتاح، اور اتنا بڑا سا لکھا ہوا تھا فری۔ میں نے کہا واہ فری، تو غور سے دیکھا فری اتنا بڑا لکھا، ساتھ چھوٹا سا لکھا ہوتا افتتاح والے دن صرف اس دن فری۔ تو یہ دنیا کا اشتہار نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ایک دفعہ جنت میں چلا گیا واپسی نہیں۔ ہاں جو جہنم میں گیا مسلمان تھا، کلمہ تھا اس کے سینے میں، اپنی بدعمالی کی سزا بھگت کے پھر جنت میں، لیکن کافر جو ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جب یہ آخرت میں دیکھیں گے، مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے، آخرت کی زندگی دیکھیں گے، تو پھر یہ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم دن کی ایک گھڑی ہم رہے ہیں، بالاغ یہ پہنچا دینا ہے، یہ سارا عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، قرآن کریم کی حقانیت، اور کیا ہے قرآن کریم کی حقانیت اور عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت، یہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارا کا سارا پیغام پہنچا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بس نہیں ہلاک ہوتے مگر فاسق لوگ۔ اس کے باوجود بھی پھر جو گناہگار
ہوں گے فسق اور فجور میں مبتلا ہوں گے پھر ان کے لیے ہلاکت جو ہے وہ یقینی ہے۔ تو اس سورہ احقاف الحمدللہ یہ بھی جو ہے مکمل ہو گئی۔ تو جس طرح دیگر صورتیں مکی جو تھی ان کا مضمون کیا ہوتا ہے، مکی صورتوں کا پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، تیسرا قرآن کریم کی حقانیت، چوتھا عقیدہ معاد، عقیدہ آخرت، چاروں مضامین اللہ نے اس میں بیان فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود اور قوم لوط کا ضمناً ذکر ہو گیا۔ اب یہ مکی صورت تھی، اس کے بعد اب یہ جو سورہ محمد آ رہی ہے یہ ہے مدنی صورت ہے، اور اس کی 38 آیتیں ہیں، 4 اس کے جو ہیں رکوع ہیں۔ سورہ محمد، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فتح، پھر اس کے بعد سورہ حجرات، یہ ساری صورتیں 26ویں پارے کے اندر ہیں۔ پھر سورہ قاف، اس کے بعد سورہ زاریات، پھر ساتھ ہی سورہ زاریات 27ویں پارے میں جو ہے جا کے مکمل ہوگی۔ انشاءاللہ رمضان سے پہلے یہ انشاءاللہ یہ ہمارا جو قرآن کریم ہے ترجمہ تفسیر مکمل ہوگا۔ پھر آگے نیت ارادہ تو یہی ہے کہ اس کو پھر ساتھ ہی پھر دوبارہ شروع کر دیں گے۔ اب نیت و ارادہ تو کر لیا ہے، باقی صحت زندگی رہے یا نہ رہے، اللہ نے مقدر میں ثواب لکھ دینا کہ اس بندے نے، میں نے جو ہے سنانے کا ارادہ اور آپ کا تھا سننے کا۔ تو انشاءاللہ باقی ہے کہ اللہ ہمارا کہنا ہمارا سننا یہاں بھی جو ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن اور نبی کے فرمان کو بولنا سنانا یہ سعادت ہے اور سننا یہ بھی سعادت ہے، اس سے بڑھ کر سعادت ہے ان پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا، اس پر جو ہے عمل کرنا، اور قرآن کو اللہ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ سورہ محمد سے جو ہے آغاز ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، سورہ احقاف میں جن باتوں کے کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سورہ احقاف میں جن باتوں سے رکنے منع کرنے کا آپ نے حکم فرمایا ہے اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا ارحم الراحمین، حاضرین مجلس کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں، خواہشات ہیں، ضروریات ہیں، اے اللہ اپنے پاک کلام اور اپنے حبیب کے صدقے وسیلے سے ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ جن کو تو نے بخش دیا ہے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی قبر کی، حشر کی، آخرت کی، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ کام جو نیک ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ سرکار ہے کہ کتاب بعض یہ ادھر ہی حرم میں پھسل گئے تھے، پٹی میں نے بیچ میں بند کر دی تھی لیکن پھر دوبارہ کروانی پڑ گئی۔
ہائے ہائے